اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات کا دوسرا آن لائن سیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اسلامیات کے پہلے سیشن میں ہم نے ایمانیات کے بارے میں جانا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لائے بغیر، جن پر یقین کیے بغیر انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ان میں پہلی چیز توحید تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اب یہ دوسرا باب جو ہے یہ عبادات کے بارے میں ہے کہ جب کوئی شخص ایمان لے کر آ گیا، اس نے ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، رسولوں پر ایمان لے آیا، نبیوں پر ایمان لے آیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لے آیا، قیامت کے دن پر ایمان لے آیا، تو اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کن احکامات کو ماننا ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو اسلام میں عبادت کا تصور، اس باب کا ٹائٹل کیا ہے کہ اسلام میں عبادت کا تصور، کہ اسلام میں عبادت کا کیا تصور ہے، کیا طریقہ ہے، کون سے احکام ہیں جن کو اسلام عبادت تصور کرتا ہے، جن کو اسلام عبادت کہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو سب سے پہلے عبادت کے معنی اور مفہوم جان لیتے ہیں کہ عبادت کے کیا معنی اور مفہوم ہیں۔ تو عبادت کے معنی اور مفہوم کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ عبادت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عبد سے نکلا ہے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو یا بندے کو۔ تو جس طرح ایک غلام اپنے مالک کی تمام باتیں سنتا ہے، اس کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہے، اسی طرح ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور وہ ہمارا حقیقی مالک ہے، تو ہمیں بھی اس کے تمام احکامات کو ماننا چاہیے اور ہمیں بھی اس کی تمام باتوں کو سننا چاہیے۔ جب ہم اس کی تمام باتوں کو سنیں گے، ان کے تمام احکامات کو مانیں گے، تو یہی عمل عبادت کہلاتا ہے۔ عبادت کے معنی ہیں بندگی کرنا یا غلامی کرنا، یعنی اپنے حقیقی خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ بندگی مطلب اس کی عبادت کرنا، اس کے حکموں کو ماننا۔ جو شخص بندگی یا غلامی بجا لاتا ہے اسے عبد کہتے ہیں۔ جس طرح ایک غلام اپنے آقا اور مالک کی غلامی اور اطاعت کرتا ہے، اسی طرح ایک حقیقی عبد بھی اپنے آقا اور مالک اللہ تعالیٰ کی غلامی اور اطاعت کرتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف اپنی بندگی بجا لانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کا ترجمہ ہے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ سب سے ظاہر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کس لیے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ میں نے ان کو دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں بھیجنے کا انسان کو کوئی اور مقصد قطعی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے اور اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور انسانوں کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے۔ اس کے بعد ہے اسلام میں عبادت کا تصور، کہ اسلام میں عبادت کا کیا کانسیپٹ ہے، اسلام کون سی چیزوں کو عبادت کہتا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں آپ کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے۔ شرط کیا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنا عمل اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں، تو آپ کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع اور جامع ہے۔ وسیع یعنی بہت بڑا، اور جامع یعنی سب چیزوں کو شامل ہو جاتا ہے، یعنی سب چیزیں عبادت بن سکتی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہماری عبادت کا ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ ہمارے رب کو۔ اگر دنیا کے سارے انسان بھی اس کی بندگی سے منہ موڑ لیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اختیار میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر ساری دنیا کے انسان اس کی عبادت کرنے لگ جائیں تو یہ اس کی لامتناہی طاقت اور عظیم اختیار میں اضافے کا سبب نہیں بن سکتی۔ لامتناہی کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو، یعنی نہ ختم ہونے والی۔
اسلام میں عبادت کا تصور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ذکر و اذکار تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام تر معاملات اور کام جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کیے جائیں وہ بھی عبادت میں شامل ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں عبادت کا تصور بہت بڑا ہے۔ آپ اپنا کوئی بھی عمل کریں، آپ کھا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، آپ اپنا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں، کسی آفس میں یا کسی دوسری جگہ کام کرتے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا وہ عمل عبادت بن سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کریں تو وہ عبادت بن جائے گا۔ دوسری بات یہاں یہ پتہ چلی کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اور جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کے مان کے چلتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں سارا کا سارا فائدہ صرف اور صرف ہمارا ہے۔ اگر تمام انسان بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانے تو اس کی طاقت اور اس کے اختیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ خالق تھا، وہ مالک تھا، وہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح اگر تمام انسان نیک ہو جائیں، تمام انسان اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر چلنے والے ہو جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا سارا فائدہ صرف اور صرف انسانوں کو ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ایک انسان اگر کاروبار یا تجارت کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، نافرمانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو نہ ماننا، تو وہ دراصل عبادت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ملازم سرکاری ہو یا خانگی کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ یعنی نجی ذاتی، اور سرکاری جو سرکار کا یعنی گورنمنٹ کا ملازم ہو، اپنی ڈیوٹی فرض شناسی اور دیانتداری سے کر رہا ہے۔ فرض شناسی کا مطلب ہوتا ہے اپنے فرض کو پہچاننا، یعنی وقت پر اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے، وقت پر وہاں سے اٹھتا ہے، وہاں اگر کوئی اس سے کام کروانے آتا ہے تو وہ اس سے رشوت نہیں لیتا بلکہ اپنا فرض سمجھ کر اس کا کام کر دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر کوئی کر رہا ہے، چاہے وہ تجارت کر رہا ہو، چاہے وہ کہیں ڈیوٹی کر رہا ہو، کہیں پر کام کرتا ہو، اگر وہ اپنا کام ایمانداری اور دیانتداری سے کر رہا ہے تو وہ عبادت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے، یعنی رزق حلال کمانا یہ عبادت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خوب محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا ہے تاکہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکے تو دراصل وہ بھی عبادت بجا لا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کا ارادہ، اس کی نیت یہ ہے کہ آگے چل کر میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کروں گا، میں کسی اچھے عہدے پر جا کر اپنے ملک و قوم کی خدمت کروں گا، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہ کی جائے تو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ تو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، صرف نماز، روزہ، حج یا ذکر و اذکار وغیرہ جن کو ہم آج کے زمانے میں عبادت سمجھتے ہیں، باقی کسی چیز کو عبادت نہیں سمجھتے، تو صرف یہ عبادت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہر وہ کام جو آپ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ جائز اور حلال کام ہے تو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کے اس تصور سے حقوق اللہ اور حقوق العباد سب ادا ہو جاتے ہیں، جس سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ہم پر حق ہے، یعنی اس کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہم پر حق ہیں۔ اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، ہمارے ساتھ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے آس پاس کے پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں، یا ہم جہاں جاتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، جہاں پڑھنے جاتے ہیں، وہاں جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، تو ہم ان کے حقوق بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی تکلیف نہ دو، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو۔ اسی طرح جو بھی جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہاں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کے اوپر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، وہ سارے حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ تو اگر ہم ہر چیز کو عبادت سمجھ کر کریں گے، ہر چیز کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کریں گے تو ہم حقوق اللہ بھی ادا کر لیں گے اور حقوق العباد بھی۔
معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اچھے انسانی اخلاق اور اوصاف پروان چڑھتے ہیں۔ اگر ہر چیز کو ہم عبادت کے تصور کے ساتھ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ کوئی بھی شخص پھر غلط کام نہیں کرے گا۔ جب کوئی بھی شخص غلط کام نہیں کرے گا، ہر چیز کو وہ عبادت سمجھ کر کرے گا، تو اس سے معاشرے میں برائیاں ختم ہو جائیں گی اور اچھے انسانی اخلاق، یعنی اچھے اخلاق اور اوصاف کہتے ہیں وصف کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں خصوصیت کو، عادت کو، تو اچھے اوصاف پروان چڑھتے ہیں، یعنی اچھے اوصاف والے لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ جھوٹ، بددیانتی، قتل و غارت گری، ظلم و ناانصافی جیسی برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ قتل و غارت گری یعنی کسی کو قتل کرنا، کسی کو تباہ و برباد کرنا، ظلم و ناانصافی جیسی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دور اس کا واضح تاریخی ثبوت ہے۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں کتنا امن و امان تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب معاشرے میں ہر چیز کو عبادت سمجھ کر کیا جائے گا، ہر کام کو عبادت سمجھ کر کیا جائے گا، تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور معاشرہ امن پسند ہو جاتا ہے۔ آج ہماری عبادت کا تصور بہت ہی محدود سمجھا گیا ہے۔ ہم عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ذکر و اذکار کو سمجھتے ہیں اور معاملات عبادت سے خارج کر دیتے ہیں۔ آج کا کیا ہے؟ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ذکر و اذکار، صرف یہی چیزیں عبادت ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا ہر عمل عبادت ہے۔ آپ نے ہر عمل کو عبادت سمجھ کر کرنا ہے۔ معاملات یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم دوسرے معاملات ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو ان سارے معاملات کو اگر ہم عبادت نہیں سمجھیں گے، عبادت سے خارج کر دیں گے، تو پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ان سارے معاملات کو عبادت سمجھیں گے تو پھر ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ زندگی کے تمام معاملات کو بھی عبادت سمجھیں اور انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سر انجام دیں۔ سر انجام دینا یعنی کسی کام کو کرنا۔ تو اس پورے سبق سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات کو عبادت سمجھیں اور ان تمام معاملات کو ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ اس سے ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، اس سے معاشرے میں امن بھی ہوگا، اس سے معاشرے میں خوشحالی آئے گی، ترقی ہوگی۔ سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ عبادت بندگی اور غلامی کو کہتے ہیں، اور اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع اور جامع ہے، یعنی بہت بڑا تصور ہے اسلام میں عبادت کا، یعنی ہر چیز عبادت بن سکتی ہے۔ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ادا کرنا دراصل عبادت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی اسی کے لیے انسان کو تیار کرتے ہیں، یعنی جو عبادات ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان کا اصل تصور بھی یہی ہے کہ انسان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھے اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے۔ یہاں پر آپ کا یہ چیپٹر مکمل ہوا ہے، اس کی ہارڈ کاپی بھی تیار ہے، آپ پیر کے دن آ کر وہ اسکول سے لے کر جائیں اور پھر اس کو مکمل کر کے واپس جمع کرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 احادیث بھی آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ ان 5 احادیث کو بھی یاد کریں ترجمے کے ساتھ اور انہیں اپنی کاپی میں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔